آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق دل کے بہت قریب ہے، ایک نعمت جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور وہ نعمت ہے بیٹی۔ ہاں، وہی بیٹی جس کے آنے پر کچھ چہرے جھک جاتے ہیں، لیکن آسمانوں پر فرشتے خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ نے بیٹی کو رحمت کہا ہے، مگر افسوس کہ آج کی دنیا میں بہت سے لوگ اسے بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بیٹیاں تھیں، اور وہی بیٹیاں تھیں جنہوں نے صبر، حیا اور ایمان کا وہ درس دیا جو آج بھی دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ کبھی ذرا سوچئے، وہ بیٹی جو اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھ کر دنیا کی ہر فکر بھول جاتی ہے، وہی بیٹی جب بڑی ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کا سہارا بن جاتی ہے۔ لیکن افسوس، ہماری سوسائٹی میں آج بھی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی چہروں پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ شاید اسی کے قدموں سے گھر میں رحمت اترے گی، اسی کے نصیب سے دروازے پر برکت آئے گی۔ بیٹی کمزور نہیں ہوتی، بس اسے کمزور سمجھ لیا جاتا ہے۔ اصل میں وہی سب سے مضبوط ہوتی ہے، جو خود ٹوٹ کر بھی دوسروں کو سنبھالتی ہے، جو کو خوش رکھتی ہے۔ بیٹی وہ نہیں جو دنیا سے ڈرے، بلکہ وہ ہے جو دنیا کا سامنا وقار اور ایمان سے کرے، جس کے دل میں حیا ہو، آنکھوں میں حوصلہ اور زبان پر شکر۔ ایسی بیٹی گھر کی زینت نہیں، گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش احسن طریقے سے کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ مسند احمد۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں، یہ محبت کا پیغام ہے، یعنی جس نے اپنی بیٹی کو محبت دی، عزت دی، تربیت دی، اللہ اسے اپنے نبی علیہ السلام کے قریب جگہ دے گا۔ سوچو، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بیٹیوں کی قدر کرو، انہیں دباؤ میں مت رکھو، انہیں اپنے خواب دیکھنے دو، انہیں عزت دو، کیونکہ جس گھر میں بیٹی کی عزت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ انہیں تعلیم دو، مگر ساتھ ایمان بھی سکھاؤ۔ انہیں دنیا دکھاؤ، مگر دل میں یہ بٹھاؤ کہ اصل کامیابی دنیاوی نہیں، اخروی ہے۔ بیٹیوں کو یہ مت سکھاؤ کہ سب کو خوش رکھنا ہے، انہیں یہ سکھاؤ کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ انہیں یہ سکھاؤ کہ اگر دنیا ان کا ساتھ چھوڑ دے تو وہ خود کو سنبھال سکیں، انہیں مزاحمت نہیں۔ اور والدین کے لیے ایک بات، بیٹی پر بھروسہ کرو۔ اگر تم نے اس کے دل میں ایمان، حیا اور خودداری ڈال دی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ اسے اپنے فیصلے کا حق دو، کیونکہ جو بیٹی اپنے باپ پر یقین رکھتی ہے وہ کبھی دنیا کے دھوکے میں نہیں آتی۔ بیٹی کو یہ احساس مت ہونے دو کہ وہ کم ہے، اسے یہ احساس دلاؤ کہ وہ رحمت ہے، نعمت ہے، دعا کی قبولیت ہے۔ اور یاد رکھو، بیٹیاں وہ روشنی ہیں جن سے گھر نہیں دل جگمگاتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ اللہ کے کرم کی نشانی ہے، ان کی موجودگی جنت کی خوشبو ہے۔ لہٰذا اپنی بیٹیوں کی قدر کرو، انہیں محبت سے پالنا، عزت سے سنوارنا، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ انہیں مضبوط بناؤ مگر نرم دل کے ساتھ، انہیں بلند سوچ دو مگر عاجزی کے ساتھ۔ اور یاد رکھو، جس گھر میں بیٹی کو عزت ملتی ہے وہاں اللہ کی رحمت ہمیشہ سایہ فگن رہتی ہے۔ بیٹیاں صرف پیدا نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری بن کر آتی ہے، ایسی ذمہ داری جو ماں باپ کے ایمان، صبر اور تربیت کا امتحان ہوتی ہے۔ اور آج کے اس بدلتے دور میں جہاں دنیا کے اصول بدل رہے ہیں، جہاں عزت کو شہرت سے اور کردار کو دولت سے تولا جا رہا ہے، وہاں سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ایمان کے ساتھ مضبوط بنائیں۔ بیٹی کو یہ نہ سکھاؤ کہ بس دنیا کے رنگوں میں ڈھل جانا ہے، اسے یہ سکھاؤ کہ دنیا بدلے یا نہ بدلے اس کا رب نہیں بدلتا۔ اسے یہ سمجھاؤ کہ حیا کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور علم صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں بلکہ صحیح اور غلط میں فرق سمجھنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ابن ماجہ۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بیٹی کو تعلیم دینا صرف حق نہیں بلکہ عبادت ہے۔ جب تم اپنی بیٹی کو پڑھاتے ہو تو دراصل تم ایک نسل کو بہتر بنا رہے ہوتے ہو۔ ایک پڑھی لکھی، با ادب، با ایمان بیٹی ایک خاندان کو، ایک معاشرے کو سنوار دیتی ہے۔ مگر یاد رکھو، تعلیم صرف کتابوں کی نہیں، کردار کی بھی ہوتی ہے۔ بیٹی کو یہ سکھاؤ کہ زبان نرم ہو، دل صاف ہو، غصہ کم اور شکر زیادہ ہو۔ اسے یہ سکھاؤ کہ اگر کبھی دنیا اسے ٹھکرا دے تو وہ اپنے رب سے جڑ جائے، اسے کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بیٹیوں کو مضبوط بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دل سخت کر دو،
بلکہ یہ کہ ان کے اندر اعتماد پیدا کرو۔ انہیں بتاؤ کہ وہ اپنی عزت کی محافظ خود ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ کسی کی نظر ان کی قیمت طے نہیں کرتی، ان کی قدر ان کے کردار سے ہے۔ بیٹیوں کو یہ سمجھاؤ کہ دنیا تمہیں کئی بار جھکنے پر مجبور کرے گی، مگر تم ہمیشہ اپنے ایمان پر قائم رہنا۔ لوگ تمہیں کم سمجھیں گے، لیکن تمہارا رب تمہیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ تمہاری دعا، تمہارا صبر، تمہاری خاموشی سب اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ ماں باپ کے لیے ایک اور بات، بیٹی سے دوستی کرو، اسے اپنے قریب رکھو۔ اگر وہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گی تو دنیا کے لوگ اسے بہلا دیں گے۔ اس کے دل کے سوالوں کو دباؤ مت، بلکہ ان کے جواب محبت سے دو۔ جب تم اس کے احساسات سمجھو گے تو وہ تمہارا مان بن جائے گی۔ بیٹیوں کی تربیت صرف گھر کے چار دیواری تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں سکھاؤ کہ زندگی کے میدان میں قدم رکھتے وقت اپنے سر پر حیا کا دوپٹہ رکھے، زبان پر ذکر الہی ہو اور دل میں یقین۔ آج کی دنیا میں بیٹی کو وہ بناؤ جو علم میں روشن ہو، کردار میں مضبوط ہو اور ایمان میں پہاڑ جیسی ہو۔ ایسی بیٹی جسے دیکھ کر لوگ کہیں یہ اس ماں باپ کی پرورش کا نتیجہ ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنی تربیت کا حصہ بنایا تھا۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے اور ان کی تربیت ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب تمہارے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک بیٹی اگر اچھے اخلاق، حیا اور ایمان پر جیے تو اس کی ہر نیکی، ہر دعا ماں باپ کے نامہ اعمال میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو نہ وقت سے ختم ہوتا ہے نہ موت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، انہیں نکاح کر دیا، ان کے ساتھ احسان کیا، تو وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ابو داؤد۔ یہ حدیث صرف 3 بیٹیوں کے لیے نہیں، یہ ہر اس ماں باپ کے لیے ہے جو ایک بیٹی کو ایمان، حیا اور محبت کے ساتھ پالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک بیٹی کا مقام اتنا بلند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کو صبر کے ساتھ پالا، میں اور وہ قیامت کے دن یوں ساتھ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ یہی ہے بیٹیوں کی اصل عظمت۔ لیکن افسوس، آج ہم نے اپنی بیٹیوں کے دل چھوٹے کر دیے ہیں۔ ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کہ تمہاری اصل طاقت تمہارا ایمان ہے، تمہاری دعا ہے، تمہارا صبر ہے۔ ہم انہیں دنیا کے خواب دیتے ہیں مگر جنت کا راستہ بھولنے دیتے ہیں۔ بیٹی کو مضبوط بنانا صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا کا سامنا کر سکے، اصل مضبوطی یہ ہے کہ وہ گناہ کے موقع پر بھی اللہ کو یاد رکھے، وہ اپنی زبان سے کسی کا دل نہ توڑے اور اپنی نظر سے کسی کو کمتر نہ سمجھے۔ ایسی بیٹی دنیا میں بھی عزت پاتی ہے اور آخرت میں بھی روشنی بنتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اپنی بیٹی کو نیکی، حیا اور دعا سکھا دی تو تم نے اس دنیا میں اپنے لیے جنت کا دروازہ بنا لیا، کیونکہ جب وہ تمہارے لیے دعا کرے گی اللہ اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ جب وہ صدقہ دے گی اللہ تمہیں بھی اس کا اجر دے گا، اور جب وہ اپنے بچوں کو نیکی سکھائے گی تو وہ نیکی تمہارے لیے بھی جاری رہے گی۔ دنیا آج بدل گئی ہے، اب بیٹیوں کو کمزور کہنے والے کم نہیں مگر انہیں ایمان کی طاقت دینے والے ماں باپ بہت کم ہیں۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بے عید دنیا کے طوفانوں میں بھی قائم رہے تو اسے اللہ سے جڑنا سکھاؤ، اسے راہ سے جڑنا سکھاؤ، اسے قرآن سے محبت کرنا سکھاؤ، اسے یہ احساس دلاؤ کہ عزت کسی ڈگری یا خوبصورتی میں نہیں بلکہ دل کے تقوی میں ہے۔ بیٹی کو یہ یقین دے دو کہ اگر دنیا کا کوئی دروازہ بند بھی ہو جائے تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور جب وہ یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لے گی تو وہ کبھی شکست نہیں کھائے گی۔ بیٹیوں کو صرف نرمی، حیا اور صبر نہیں سکھاؤ، انہیں خود پر کھڑا ہونا بھی سکھاؤ۔ یہ زمانہ بدل چکا ہے، اب وہ وقت نہیں رہا جب صرف اچھا شوہر مل جانا زندگی کی ضمانت تھا۔ اب تو بعض اوقات وہی شوہر، وہی رشتہ ایک خواب نہیں بلکہ ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں اپنی بیٹی کو مالی طور پر مضبوط بنانا کسی عیش و عشرت کی خواہش نہیں، یہ ایک ضرورت بن چکی ہے۔ اسے کسی پر بوجھ بننے سے بچاؤ۔ اسے یہ یقین دو کہ اگر دنیا میں سب ہاتھ چھوڑ دیں تو وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں بیٹیاں ڈگریاں لے کر بھی دوسروں کی محتاج ہیں۔ کتنی مائیں اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر راتوں کو جاگتی ہیں۔ کتنی بیٹیاں ظلم سہ کر بھی بس اس لیے خاموش رہتی ہیں کہ کہاں جائے، کس کے پاس جائے۔ کاش ان کے والدین نے وقت پر یہ سوچا ہوتا کہ محبت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دینی تھی، اور تعلیم کے ساتھ ہنر بھی۔ بیٹی کے ہاتھ میں صرف زیور نہیں، ایک ہنر، ایک قابلیت ہونی چاہیے۔
کیونکہ زیور وقت پر کام نہیں آتا مگر ہنر ہمیشہ سہارا بنتا ہے۔ یہ دنیا بدل گئی ہے، اب لوگ چہروں سے نہیں مفاد سے پہچانتے ہیں، اب رشتے لفظوں سے نہیں ضرورت سے جڑے ہیں۔ ایسے دور میں بیٹی کو یہ سکھاؤ کہ اگر کل کو حالات بدل جائے تو وہ اپنا گھر، اپنی عزت اور اپنی زندگی خود سنبھال سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ابن ماجہ۔ یہ صرف دین کا علم نہیں، دنیاوی علم بھی اتنا ہی ضروری ہے، جو انسان کو عزت کے ساتھ جینے کا سلیقہ دے۔ بیٹی کو یہ شعور دو کہ وہ اپنے رب کی بندی ہے، کسی کی کمزور ضرورت نہیں۔ اسے یہ احساس دلاؤ کہ اللہ نے اسے کم نہیں پیدا کیا، بلکہ اسے نرمی میں طاقت اور قربانی میں وقار دیا ہے۔ بیٹی اگر مضبوط ہو تو وہ صرف اپنا نہیں، پوری نسل کا مستقبل بدل سکتی ہے، لیکن اگر وہ کمزور چھوڑ دی جائے تو اس کا درد نسلوں میں اتر جاتا ہے۔ اس لیے اب وقت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو محفوظ نہیں مضبوط بنائیں۔ ان کے ہاتھوں میں کتاب دو، ان کے دل میں قرآن اور ان کے دماغ میں خودداری، کیونکہ جو بیٹیاں خود پر یقین رکھتی ہیں اللہ ان کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بیٹی کو محبت دو، لیکن اسے حقیقت سے بھی آگاہ کرو۔ یہ دنیا نرم دلوں کی نہیں، یہ سمجھدار دلوں کی ہے۔ اسے سکھاؤ کہ وہ دعاؤں میں بھی مضبوط ہو اور فیصلوں میں بھی، کیونکہ کل کو جب وقت کا دھارا پلٹے گا تو شاید وہی بیٹی اپنے والدین کے لیے سایہ بن جائے۔ آخر میں صرف اتنا، بیٹیاں کمزور نہیں ہوتی، انہیں کمزور بنا دیا جاتا ہے، اور اگر تم نے انہیں ایمان، علم اور ہنر دے دیا تو کوئی طوفان انہیں توڑ نہیں سکتا۔